بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام کلینک آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد اعظم معمول حاضر خدمت ہے ایک نئے پروگرام، ایک نئے موضوع اور ایک نئے مہمان کے ساتھ۔ ناظرین، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے زندگی جو ہے وہ کئی روپ میں دی ہے۔ اس میں انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں اور پودے بھی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اس نظام کائنات کو چلانے کو میں جو ایک بہت بڑا رول ہے وہ انسانوں کا ہے، کیونکہ انسانوں کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، زیادہ سمجھ بوجھ دی۔ لیکن وہ الگ بات ہے کہ انسانوں اور جانوروں کے درمیان جو ڈفرینس ہے نا، اب میں کہتا ہوں کہ وہ بہت کم ہو گیا ہے، کیونکہ انسان اور جانور کو الگ سے آپ جو ہے اس پہ تفریق دیکھ سکتے تھے، لیکن اب انسان اور جانور میں کوئی زیادہ فرق نہیں، بہت سے انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو چکے ہیں۔ اس دنیا میں جو بہت سے انسان ایسے ہیں جو کہ دنیا کے نظام کو چلانے میں مشینیں بھی بنا رہے ہیں، کاریں بھی بنا رہے ہیں، لگژریز بھی بنا رہے ہیں، حکومت بھی کر رہے ہیں اور دنیا کو جو کوشش کر رہے ہیں کہ ایک آسان جگہ بنا دیں، لیکن بہت سارے انسان ایسے ہیں کہ اپنے ہوش و حواس رکھنے کے باوجود دنیا کو ایک بدترین جگہ بنا رہے ہیں۔ اور کبھی کبھی جو ہے ہم پڑھتے ہیں کہ جی دنیا میں جانے کے بعد ایک جنت ہوگی، جہنم ہوگا، تو بہت سے لوگوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ دنیا کو ہی جہنم بنا دیں گے۔ اینی ہاؤ، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہوش و حواس دیا اپنے ہوش و حواس میں، لیکن دنیا میں بہت سارے ایسے بھی انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے جو کہ اس دنیا میں ہونے کے باوجود دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتے، وہ اپنی زندگی میں مگن ہیں، ان کی بلا سے کیا ہو رہا ہے، اور میرے خیال میں شاید وہ ان تمام انسانوں سے بہت بہتر ہیں جو کہ دنیا کو بہت برا بنا رہے ہیں۔ کیونکہ آج میں ان تمام انسانوں کی بات کروں گا جن کے حوالے سے آج ایک دن منایا جا رہا ہے جس کو آٹزم کہتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ورلڈ آٹزم ڈے منایا جا رہا ہے، تو آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ آٹزم کیا ہے۔ آٹزم سے مبتلا جو لوگ ہوتے ہیں، خصوصاً اس کی ابتدا جو ہے پیدائش کے بعد سے ہوتی، تو وہ بچے جن کو آٹزم ہے ان کا کیسے پتہ چلتا ہے، آٹزم کتنی قسموں میں پایا جاتا ہے، آٹزم کے ساتھ ایک نارمل زندگی کیا گزاری جا سکتی ہے، آٹزم کا طریقہ علاج کیا ہے، اور وہ لوگ جن کے گھر میں وہ پیشنٹس یا وہ مریض جو کہ آٹزم میں مبتلا ہیں ان لوگوں کا کیا کردار ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں کریں گے۔ لیکن جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہم براہ راست موجود ہیں اور آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں اپنے سوالات، اپنے شکوک و شبہات کے ساتھ۔ نمبر ہے 35305778 اور 79۔ کراچی سے باہر کی ویورز میں ڈائل کرنے سے پہلے ڈائل کریں 021۔ آئیے آج کے مہمان سے تعارف کراتا ہوں۔ آٹزم کیونکہ ایک جو ہے بیماری ہے جو کہ ذہنی بیماری ہے، نفسیاتی بیماری ہے، تو اس حوالے سے جو ڈاکٹرز اس کو ڈیل کرتے ہیں وہ سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ضیاء الدین میڈیکل یونیورسٹی اینڈ ہاسپٹل سے ان کا تعلق ہے، ڈاکٹر عبدالقادر صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ بالکل خیریت، آپ ٹھیک ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے آٹزم کس کو کہتے ہیں، کیا ہوتا ہے، ذرا پہلے یہ بتائیے۔ آٹزم بیسیکلی تین چیزوں میں جو اگر مسائل ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ایک تو سماجی ان کی جو ہے نشو و نما اس میں مسائل ہوں، زبان رابطے میں مسائل ہوں، کمیونیکیشن میں مسائل ہوں، اور یہ ہے کہ اس کی دلچسپی مشاغل ان میں یہ ہے کہ مسائل ہوں، ان کے بالکل مخصوص ایک ہی یہ کہ روٹین میں چلتے ہیں ان کے۔ تو اگر ہم سماجی مسائل میں کہیں کہ ان کے یہ ہے کہ یہ بچے نہیں، مطلب کہ ایک انسان کا یا ایک بچے کا کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کو آٹزم ہے؟ یہ شروع کے 3 سال میں یہ ایک اکثر پتہ چل جاتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ شروع کی علامتیں بالکل چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تو نارمل ایک کہتے ہیں کہ ہم سماجی مسکراہٹ، سوشل سمائل جو بچے میں 3 سے 6 مہینے میں نارمل بچے میں آ جاتی ہے، اس کو دیکھیں تو اسمائل کرتا ہے۔ تو یہ جو آرٹسٹک ہوتے ہیں ان کو آپ یہ ہے کہ اگر کریں گے سمائل تو یہ ریسپانڈ نہیں کرتے، سوشل سمائل نہیں ہوتی ہے ان میں، ایموشنز کی کمی ہے، ہاں ایموشن فیلنگز اینڈ ایموشنز، وہ بیسیکلی رد عمل نہیں کرتے، انٹریکشن کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ میں گم ہوتے ہیں۔ اوکے۔ تو اس کے بعد دوسری اگر ہم دیکھیں جیسے زبان کی لینگویج کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، تو لینگویج میں نارملی یہ ہے کہ 1 ایئر میں لینگویج کافی یہ ہے کہ ڈیولپ ہو جاتی ہے، بچہ مطلب بول سکتا ہے اپنی، چاہے وہ اپنے الفاظ ہوتے ہیں، بالکل آئے مائے شائے ہاک رہا ہوتا ہے لیکن بول رہا ہوتا ہے، مگر یہ ہے کہ ان بچوں میں وہ نہیں ہوتا ہے، بالکل کیا بولتے ہی نہیں ہے، زیادہ تر بولتے نہیں ہیں، اگر بولتے ہیں تو بالکل اسی تھریش ہولڈ سے بالکل کم، جو نارمل ہونا چاہیے کہ 1-2 جملے بول سکتا ہے بچہ۔ لیکن 2 سال تک ہوتا ہے کہ بچہ ماما بابا بولتا ہے، ٹھیک ہے نا، 1 سال میں کچھ شروع کرتا ہے،
تو اس میں یہ ہے کہ وہ بالکل ڈیلیڈ ہوتا ہے، دیر سے ہوتا ہے. 2 سال میں اگر ہم کہیں 2 سال تک چلے جائیں تو 2 سال میں اگر 10 سے زیادہ الفاظ ہیں تو وہ یہ کہ یوزلی ہم سمجھتے ہیں کہ نارمل ہے. مگر 10 سے کم ہیں الفاظ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آرٹسٹک ہو سکتا ہے. اس کو اچھا، اس کے بعد پھر اسپیچ کیا بالکل نہیں ہوتی ان بچوں میں؟ اسپیچ نہیں بھی ہوتی ہے، اگر ہوتی ہے تو کم بھی ہوتی ہے بعض اوقات. نہیں مطلب بائی دا ایج آف 4-5 ایئرس کیا اس وقت بھی نہیں بول پاتے؟ وہ یہ ہے کہ اس میں مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بالکل نہیں بولتے، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کم بولتے ہیں، بالکل نارمل جو ہے. فرض کریں کہ بول بھی سکتے ہوں، آپ ان سے بات کریں گے وہ ایک الفاظ بول دیں گے، پورے جملہ بول سکتے ہوں. آئی کانٹیکٹ کرتے ہیں بچے؟ ہاں، آئی کانٹیکٹ ان کا بالکل کم ہوتا ہے، نارملی نہ ہونے کے برابر. کیونکہ نارمل مطلب میں نے ایک دیکھا تھا، ایک جیسے ایک بچہ میرے پاس آیا کہ اس کو کوئی چیز دی. عموماً یہ ہوتا ہے بچے جو ہیں آپ کو دیکھتے ہیں اس نے بس یوں لپٹ لی، یہ آئی کانٹیکٹ نہیں کرتے. بالکل نارمل آئی کانٹیکٹ ہم کہتے ہیں کہ 50% ہو، 50% ہم اگر بات کر رہے ہیں کہ نظر سے ملانے کا اتنا ہونا چاہیے کم نارمل. اس سے یہ کہ ان بچوں کا نہیں ہوتا ہے اتنا، اگر دیکھ بھی لیا تو نظر گھما لیں گے ایسے کر کے، تو یہ ہوتا ہے ان کا. اچھا، اسپیچ آپ نے کہا ڈیلے ہوگی، اس کے علاوہ لائک انٹریکٹیو نہیں ہوں گے؟ بالکل انٹریکشن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ماں باپ ان سے پیار بھی کریں گے تو وہ یہ ہے کہ ہٹائیں گے ان کو، ڈس لائک کرتے ہیں وہ ان کے انٹریکشن کو، اپنے پرسنل پرمیسز کو، وہ اپنے آپ میں گم ہوتے ہیں. اور کیا علامتیں ہوتی ہیں؟ اور اس کے علاوہ ان کے بیہیویئر اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ ایک چیز، ایک ڈیلی روٹین جو ہوتی ہے صبح سے شام ایک ہی طریقہ، اگر کوئی چیز آپ نے ادھر سے ادھر کر دی تو اسی پہ بھی یہ کہ جذباتی ہو جائیں گے. اگر بول بھی سکتے ہوں تو ایکسیسو جذباتی جو حد سے زیادہ رد عمل ظاہر کریں گے، اوور ایکٹیو ہوتے ہیں، ڈس لائک آف چینج، تبدیلی کو ناپسند کرتے ہیں. سیمنیس ایک بالکل اسی طرح کی، یعنی کوئی ایک چیز ان کی جو ہے کسی اور جگہ پہ رکھ دی جائے بالکل تو وہ اس کو یہ کہ بڑا اس پہ ناراض ہوتے ہیں. یعنی پرفیکشنسٹ ٹائپ ہیں کیا یہ؟ بالکل ایک اسی طرح کی ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بعض اوقات آبسیشن، کہ اسی لیول پہ سیمنیس اسی ماحول میں. اور ان کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جو ان کی زبان کی ڈیولپمنٹ اگر ہوتی ہے تو الفاظ ووکیبلری کی اسکلس ان کے غیر معمولی ہوتے ہیں بعض اوقات اگر ڈیولپ ہو گئے. مثلاً یہ ہے کہ نارمل جو بچہ ہوتا ہے اس سے یہ ہے کہ 100 گنا بھی زیادہ ہو سکتا ہے. کیونکہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اسپیچ آپ کہہ رہے ہیں کہ ووکیبلری آپ نے کہا کہ زیادہ ہوتی ہے، لیکن اسپیچ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کلیئر نہیں ہوتی. کیٹیگریز ہوتی ہے نا، اگر وہ اس سے ریکور بھی ہو گیا آگے چل کے، یہ کہ اسکول میں چلا گیا، کیونکہ موسٹلی سارے بچے ویریشن ہوتا ہے ڈیزیز کا، ایک پیٹرن نہیں ہوتا ہے. تو کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بول پاتے ہیں مگر کم بولتے ہیں. آگے چل کے ان کی ووکیبلری کے اسکلس اتنے زیادہ ہوتے ہیں، لینگویج کے اسکل، کہ موٹر اسکل پور ہوتے ہیں. کام کاج کرنے کے حوالے سے کام کوئی بھی اسکل آپ ان سے کروائیں گے کہ یہ چیز بناؤ، یہ چیز کرو، تو اس میں یہ ہے کہ وہ اتنے اچھے نہیں ہوتے ہیں. مگر یہ ہے کہ وہ بعض اوقات یہ ہے کہ وہ ان کی ایکسٹراڈنری چیز ہوتی ہے. کیا چیز؟ ووکیبلری مینس الفاظ کا ذخیرہ. جی ہاں، الفاظ کا ذخیرہ. کیا ان کا جو آئی کیو ہوتا ہے وہ آپ کیا کہیں گے، یہ مینٹلی ریٹارڈڈ ڈیزیز ہے؟ ان بچوں کو مینٹلی ریٹارڈڈ کہا جائے گا، نارمل ہے یہ؟ آئی کیو 2/3 جو بچے ہوتے ہیں ان کا آئی کیو یہ کہ مینٹل ریٹارڈیشن میں آتا ہے، اسی طرح کا ہوتا ہے. تو آئی کیو ان کا کم ہوتا ہے؟ جی، باقی 1/3 جو ہیں وہ نارمل ان کا آئی کیو ہوتا ہے. اوکے، یہ بتائیے اس کی ایک ہی طرح سے پریزنٹ کرتا ہے یا مختلف قسمیں بھی ہوتی ہیں؟ یوزلی ویریشن ہوتا ہے، مگر یہ ہے کہ جیسے پیٹرن ہوتا ہے. اگر ایڈلٹ میں وہ بعض اوقات اسپرجر سنڈروم بھی ایک ہوتی ہے. ایڈلٹ سنڈروم کے آگے چل کے ان کے انٹریسٹ جو ہیں، دلچسپی، مشاغل، آئی کیو بھی نارمل. جیسے بہت سارے لوگ ہیں وہ انڈیا کے، اب تو خیر اس میں چھپانے کی بات نہیں ہے، مائی نیم از خان آئی تھی، شاہ رخ خان اس میں ایسپرجر سنڈروم کے مریض. کیا وہ ٹرو ایسپرجر سنڈروم اسی طرح ہی ہوتا ہے؟ ہاں، اسپرجر میں یہی پرابلمس ہوتے ہیں. 3 جو پرابلم ہم نے بتائے کہ سماجی نشو و نما میں اور رابطے میں اور ان کے جو مشاغل ہیں ان میں، مشاغل بالکل مخصوص. اور یہ مطلب ایسپرجر از اے ٹائپ آف آٹزم یا ایسپرجر ایک، ہم کہتے ہیں کہ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈرس.
براڈلی اگر ان کو کلاسیفائی کرتے ہیں تو وہ اسی میں آتے ہیں. اچھا ایسپرجر ایک طرح سے اس کی ایک قسم ہو گئی. جی. اور کیا کیا قسمیں ہوتی ہیں ان کی؟ اور تو یہ ہے کہ آٹزم بیسیکلی چائلڈہڈ آٹزم ہوتا ہے، اور اڈلٹ میں یہ ہے کہ اگر وہ مینیفیسٹ کرے گا تو اس میں بھی یہ پرابلم ہوں گے. یوزولی کلاسیفیکیشن میں بچوں میں ہوتا ہے، مگر یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ بڑا بھی ہوتا ہے. بڑا بھی ہوتا ہے. نہیں بچوں سے ہم بڑوں پہ بھی بات کرتے ہیں. ڈاکٹر عبدالقادر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین بات ہو رہی ہے ان تمام لوگوں کی، ان تمام بچوں کی، ان تمام انسانوں کی جو کہ اس دنیا میں موجود ہیں لیکن اپنے آپ میں کون ہیں. ان کو دنیا کی اس جھنجھٹوں سے، دنیا کی اس کشش سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ایک یہ بیماری ہے. اس کو بھی ڈیل کریں گے، اس کو کیسے کیا بہتر کیا جا سکتا ہے اس پہ بھی بات ہوگی. لیکن جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا.